قرآن پاک کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے۔ کتاب انزلنا الیک، کتاب ہم نے آپ پر نازل فرمائی، مبارکن برکت والی، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ نزول قرآن کا اصل مقصد یہی ہے کہ دنیا اور آخرت کی فلاح کا راستہ انسان کے لیے کھل جائے، زندگی گزارنے کے اصول، اللہ کی رضا اور قرب کے اخلاق اور اعمال سے وہ واقف ہو جائے، اور یہ قرآن کو سمجھے بغیر ممکن نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں جو دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ کتاب کی تعلیم تھا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور آپ نے کھول کھول کر آیات قرآن کے معنی سمجھائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کعبہ کے وقت اپنی اولاد میں ایک نبی بھیجے جانے کی دعا فرمائی تھی، اس وقت فرمایا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اے رب ہماری ان میں ایک رسول بھیجیے انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو تلاوت کرے آپ کی آیات ان پر، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرے۔ رسول کے بھیجے جانے کی دعا کرنا یہ ایک بہت بڑی رحمت کا معاملہ ہے، ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے کہ آپ ان کو پاک کر دیجئے اور ان کو کتاب دے دیجئے، لیکن جو تعلیم واسطے سے ہوتی ہے، یعنی استاد پڑھاتا ہے، وہ بلا واسطہ تعلیم سے بہتر ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ واسطہ جتنا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے اتنی ہی تعلیم اعلیٰ معیار کی ہوتی ہے۔ وہی سے افضل کوئی واسطہ ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، نہ اس میں کسی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، نہ رسول کی صلاحیت اور استعداد میں کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ رسول تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود پسند کرتے ہیں کہ کس کے پاس وحی بھیجی جائے۔ اس کے علاوہ نبی وحی کی تعلیم کو نہ صرف سمجھاتا ہے بلکہ عمل کر کے دکھاتا ہے، اور انسانی فطرت یہ ہے کہ اپنے جیسے انسان کو عمل کرتا دیکھ کر عمل کو سیکھنا آسان ہوتا ہے۔ انسان کا بچہ نہ چل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے جب پیدا ہوتا ہے، پھر انسانوں میں رہتا ہے تو یہ سب چیزیں سیکھ لیتا ہے۔ حالانکہ باقی جانوروں کے بچے ایسے نہیں ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی اپنے جو جانور کی زبان ہوتی ہے وہ بھی بولتے ہیں، اور جس طرح وہ چلتا ہے یا تیرتا ہے یا رینگتا ہے وہ بھی سیکھ لیتے ہیں، پیدائشی طور سے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھانے کے لیے، عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، جس نبی پر نازل ہوا وہ عرب، اور جو اس کے اولین مخاطب تھے ان کی زبان بھی عربی۔ لیکن جس طرح میڈیسن، انجینئرنگ یا کسی بھی علم و فن کو سمجھنے کے لیے فقط زبان کا جاننا کافی نہیں ہوتا، استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف عربی داں ہونا کافی نہیں تھا۔ وجہ یہ ہے کہ الفاظ کے لغوی معنی کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب وہ کسی فن یا علم میں اصطلاح کے طور سے آتے ہیں، ٹرم کے طور سے استعمال ہوتے ہیں، تو ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ ونڈو ایک لفظ ہے، آپ ڈکشنری کھول کے دیکھیں گے تو یہ عمارتوں میں ہوا اور روشنی آنے کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہے وہ اس کو ہم کھڑکی یا ونڈو کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہی ونڈو کا لفظ کمپیوٹر پہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ ونڈوز آر شٹنگ، تو یہاں وہ عمارت کی کھڑکی مراد نہیں ہے، یہ تو کمپیوٹر کی اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایپس آپ نے کھولے ہوئے تھے وہ بند ہو رہے ہیں، آپ کا پروگرام ختم ہو رہا ہے۔ پائلٹ ہوائی جہاز کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ کرتا ہے، کہتے ہیں مجھے ونڈو نہیں مل رہی۔ یہاں کمپیوٹر والی ونڈو یا گھر کی ونڈو مراد نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے اس کو سیف پیسج نہیں مل رہا۔ ایویشن کی جو ہوا بازی کی اصطلاح میں اس کا مطلب کچھ اور ہو گیا۔ پھر اگر محاورے میں آ رہا ہے یہی ونڈو، ہم یہ کہتے ہیں ونڈو شاپنگ کر لی، اس کا کیا مطلب ہے جب تک کوئی سمجھانے والا نہ بتائے؟ تو اس لیے یہ ہے کہ فقط ڈکشنری کی مدد سے یا فقط زبان کی مدد سے کسی علم و فن کو سیکھنا مشکل ہے، بہت ہی تقریباً محال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انتظام یہ فرمایا کہ نبی کو بھیج دیا سمجھانے کے لیے اور عمل کر کے دکھانے کے لیے۔ قرآن وحی الہی ہے، قرآن کے کس لفظ سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے یہ علم صرف نبی کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سکھاتے۔ صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ڈکشنری میں دیکھیں دعا، لیکن قرآن کی اصطلاح میں خاص طریقے اور شرائط کے ساتھ
قرات، قیام، رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ، یہ سب کریں گے تو نماز ادا ہوگی، فقط دعا سے کافی نہیں رہے گی۔ قرآن میں اللہ اور فرشتوں کی صلاۃ کا ذکر ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہاں یہ مطلب نہیں کہ اللہ اور فرشتے نماز پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ کا لفظ عربی زبان میں ماں کے لیے آتا ہے، ہم لوگ عام استعمال کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے لیے فرمایا امہ صدیقہ، کہ ان کی والدہ نیک عورت تھی، صدیقہ تھی۔ لیکن جہاں سورہ قاریہ میں فرمایا کہ اعمال کا وزن ہوگا، نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے، اما من خفت موازینہ، جس کا وزن ہلکا رہ گیا، فامہ حاویہ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، یعنی بڑھتی ہوئی آگ ہے۔ یہاں کس معنی میں آ رہا ہے؟ ٹھکانے کے معنی میں۔ کہاں کا مطلب ماں ہے، کہاں کا مطلب ٹھکانہ ہے، یہ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ یہ یا تو نبی بتاتے، یا نبی کے شاگرد جو ہیں صحابہ کرام، یا ان کے شاگرد جو تابعین ہیں، یا کسی بھی دور کے جو متبع سنت علماء ہیں، وہ ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے۔ جو کتاب و سنت کے ماہرین ہیں وہ اس کا مطلب صحیح سمجھ سکتے ہیں۔ ایک عام آدمی عربی پر کیسا ہی عبور رکھتا ہو، مراد الہی تک نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی مستند مفسر کی تفسیر ضروری ہے۔ تفسیر قرآن کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تفسیر وہ معتبر ہے، وہ اوتھینٹک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے اور تابعین نے فرمائی۔ پھر بعد میں آنے والوں نے اس کے باقاعدہ اصول مقرر کر دیے۔ جو تفسیر ان اصولوں کے مطابق نہیں ہوگی وہ ہرگز بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ ایسی تفسیر کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لی۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسی یہ تفسیر کر کے جس کی دلیل صحابہ کرام سے یا تابعین سے ثابت نہ ہو، اگر کوئی کرتا ہے چاہے وہ صحیح بات بھی کہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تب بھی غلطی کی، اس لیے کہ وہ آتھرائز نہیں ہے یہ کام کرنے کا۔ اگر کوئی شخص بغیر ڈگری کے، بغیر ہاؤس جاب کے علاج شروع کر دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو اجازت مل گئی علاج کرنے کی۔ اس کو صحیح علاج کرے گا تب بھی حکومت کی طرف سے اس کی پکڑ ہوگی کہ بغیر اتھارٹی کے کیوں کر رہا ہے یہ کام۔ اور ایک شخص جس کے پاس باقاعدہ ڈگری ہے، جس کو اجازت حاصل ہے، لائسنس حاصل ہے، وہ کام کرتا ہے، وہ غلطی بھی کر جاتا ہے، تب بھی اس کی پکڑ نہیں ہوتی۔ قرآن کو سمجھنا بہت اچھی بات ہے، بڑی سعادت اور خیر کی چیز ہے، لیکن طریقہ تو درست ہونا ضروری ہے۔ آٹا گوندنا، روٹی پکانا اتنے کا آسان کام ہے، لیکن اگر طریقہ صحیح نہیں ہوگا تو کتنے ہی اخلاص سے آٹا گوندا جائے، اگر پانی زیادہ کر دیا تو لئی بن جائے گی، اور اگر صحیح طرح سے نہ گوندا تو اس میں لمس بن جائیں گے، اس میں گٹھلیاں بن جائیں گی، روٹی پکانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ہمارے دور میں پہلے تو اس پہ زور دیا گیا کہ قرآن کو سمجھا جائے، اور اس کے بغیر تلاوت ہی بیکار ہے۔ جب لوگ سمجھنے کی طرف راغب ہوئے، طریقہ یہ بتایا جانے لگا کہ عربی زبان سیکھو پھر قرآن کو سمجھو۔ عربی زبان سیکھنا اچھی بات ہے، قرآن کی زبان ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ ہم قرآن کو سمجھنے لگیں گے، یہ غلط فہمی ہے۔ سمجھنے کے لیے ہمیں علماء ہی کو دیکھنا پڑے گا، انہی سے سمجھنا پڑے گا۔ آج کل یہ کہا جاتا ہے اللہ کی کتاب پہ علماء کی اجارہ داری تھوڑی ہے، کوئی ان کی منوپلی تھوڑی ہے کہ ان کے سمجھائے بغیر ہمیں سمجھ میں نہ آئے، ہم خود عربی پڑھیں گے، عبور حاصل کریں گے، سمجھیں گے۔ اس غلط سوچ نے گمراہی کا ایسا دروازہ کھول دیا، آج قرآن سمجھنے کے لیے عربی زبان کی بھی ضرورت نہیں سمجھی جا رہی، فقط ترجمے کے ذریعے پر سیکھ رہے ہیں قرآن کو، ترجمے کے ذریعے اس سے احکام نکال رہے ہیں، اپنی رائے سے اس کے بارے میں بیان دے رہے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، کوئی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، کوئی صحافی ہیں، ادیب ہیں، سب قرآن کی تفسیریں لکھ رہے ہیں۔ علماء تفسیر نے تفسیر قرآن کے لیے 15 علوم کی شرط لگائی ہے کہ جب تک ان علوم پر عبور نہ ہو، اس کے بعد یہ کہ وہ خود شخص عمل کرنے والا بھی ہو اور اس نے کسی سے باقاعدہ تعلیم بھی حاصل کی ہو، بغیر استاد کا نہ ہو، تب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ
قرآن کی تفسیر کر سکے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو زندگی بھر علم اور تعلم میں ہی گزری، ان کی ساری زندگی علم دین پڑھنے پڑھانے ہی میں گزری، آخر عمر میں آ کے 70-75 سال کی عمر میں انہوں نے تفسیر معارف القرآن لکھی تھی، اور اس کے شروع میں لکھ دیا کہ میری یہ جرت نہیں تھی، میری یہ ہمت نہیں تھی کہ میں قرآن کی تفسیر لکھ سکتا، میں نے صرف مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو آسان کیا ہے۔ بعض لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن پاک میں فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی سوچ لیں کہ کس چیز کے لیے آسان یہاں فرمایا گیا، ذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ نصیحت تو ہم اگر فقط ترجمہ بھی پڑھیں تو اتنی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی، جہنم کے عذاب کیسے ہوں گے، نیک عمل کو اختیار کریں، برے عمل سے بچیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اتنی بات تو ترجمے سے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن احکام کو سمجھنا اور اس سے اپنے عمل کا طریقہ اخذ کرنا، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ سحری کے وقت کے بارے میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ظاہر نہ ہو جائے۔ سورہ بقرہ کی آیتیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے، ایک کالا اور ایک سفید، اور تکیہ اٹھا کے دیکھتے رہتے تھے کہ تب دونوں صاف نظر آنے لگی، تاکہ اس وقت کھانا پینا بند کر دے روزی کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سفید اور کالے دھاگے سے دن اور رات مراد ہے، یعنی صبح صادق کی روشنی پھیلنے سے پہلے تک کھانا پینا جائز ہے۔ صحابہ کرام کی زبان مادری زبان عربی تھی، انہیں نہ زبان سیکھنے کی ضرورت تھی، نہ کسی ترجمے کی ضرورت تھی، اس کے باوجود وہ قرآن پاک کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرتے تھے اور سالوں محنت کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ جب 10 آیتیں ہم سیکھتے تھے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان آیتوں کا سارا علم اور عمل کا طریقہ نہ سیکھ لیں۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، کسی کو 12 سال لگے سورہ بقرہ پڑھنے میں، کسی کو 8 سال لگے سورہ بقرہ سیکھنے میں، اور جو سورہ بقرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیتا تھا اس کی عزت بڑی بڑھ جاتی تھی، لوگ اس سے بڑی قدر سے نظر سے دیکھتے تھے کہ بڑا علم آ گیا اس کے پاس۔ تو فہم قرآن کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ کسی مستند عالم کی تفسیر کا مطالعہ کیا جائے، اور اس میں بھی جو بات سمجھ میں نہ آ سکے اسے کسی عالم سے ہی سمجھ لینا چاہیے، ورنہ اپنی طرف سے کوئی رائے قائم کریں گے تو غلطی کریں گے، کیونکہ فقط ترجمہ کافی نہیں۔ آج کل جس کو شوق ہوتا ہے قرآن سمجھنے کا، وہ اردو میں یا انگلش میں یا اپنی کوئی بھی زبان میں ترجمہ خرید لیتا ہے۔ ایک تو بات یہ کہ ترجمہ ہو اور اس کے ساتھ تفسیر ضرور ہو، اور وہ بھی کسی مستند عالم کی ہو۔ ہر کام کے لیے کچھ ماہر ہوتے ہیں، کسان کھیتی باڑی کے ماہر ہوتے ہیں، ڈاکٹر اپنے فن طب کے ماہر ہوتے ہیں، لیکن ایک فن کا ماہر ضرورت کے وقت دوسرے فن کے ماہر کی خدمات حاصل کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو اپنا گھر بنانا ہے تو آرکیٹیکٹ سے مدد لیں گے، آرکیٹیکٹ کو مقدمہ لڑنا ہے تو وکیل سے رجوع کرے گا۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ یا تو ہم خود اس کام کے ماہر بنیں، باقاعدہ اس کا علم حاصل کریں، اس میں ڈگری لیں اور اس کی سند حاصل کریں اور پھر جا کے اس کام کو کریں۔ دوسرے یہ ہے کہ ہم کو اتنی فرصت نہیں، ہم میں اتنی صلاحیت نہیں کہ ہم ڈاکٹر بھی بن جائیں، وکیل بھی بن جائیں، آرکیٹیکٹ بھی بن جائیں، انجینئر بھی بن جائیں، یہ ہم سے ممکن نہیں۔ تو ہم پھر کیا کریں گے کہ ہم کسی ماہر کی خدمات حاصل کریں گے۔ یہی چیز قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ اگر علوم قرآن سمجھنا ہے تو یا تو خود عالم بنو، 10 سال 15 سال جتنا بہتر سے بہتر وقت وہاں گزارو، اور اس کے بعد عالم بنو، پھر خود سمجھو۔ اور دوسری صورت یہ کہ ہم ایسا کر نہیں سکتے تو پھر عالموں سے رجوع کرو، ان سے سمجھو، سیکھو قرآن کو۔